لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہر وہ نیچے بھی جو بھی نیک عمل ہے اس عمل کا بدل اللہ تعالیٰ باقاعدہ عطا کر دیے. جیسا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جس کو ہم کتاب اللہ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کلام اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی. لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. یہ مہینے کے اندر, اس رات کے اندر اپنے آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہیے. بعض علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک ہم ان 5 راتوں کے اندر شب قدر تلاش کریں. لیکن ہم مسلمانوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم 27ویں شب کو لیلۃ القدر کر دیں, لیلۃ القدر بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی ہو سکتی, 23ویں رات کو بھی ہو سکتی, 25ویں رات کو بھی ہو سکتی, 27ویں رات کو بھی ہو سکتی, 35ویں رات کو بھی ہو سکتی. تو ان رات کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے بنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کا پڑھنے کا اہتمام کرنا, مقدس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرنا, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا. 4 ایسے کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے آدمی اللہ کے قرب, اللہ کا قرب حاصل ہوتا. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اس کے ساتھ ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے ماں باپ جیسا کہ میرے بچپن کے اندر مجھے میری پرورش کی ہے, اے اللہ میرے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, زوان کی عمر کو پہنچ جائے, تو ان کے لیے اے اللہ ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے ماں باپ کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ فرمائیے. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. یہ 4 کلمات کے پڑھنے سے اللہ رب العزت ہماری بخشش کے فیصلے فرماتے, ہماری مغفرت کے فیصلے فرماتے, ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی تھی. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب ہو جاتا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا, اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کر لیتا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بندے کا گہرا تعلق ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود نے لے رکھی. قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. ایسی امت جو امت محمدیہ کے اندر ہم پلے جا رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اس امت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب یہاں پر بھیجے گئے ہیں, بغیر کسی مانگے, بغیر کسی کی سفارش کیے, بغیر کسی کی ریکویسٹ کرنے پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت مبارکہ کے اندر پیدا کیا. تو اس امت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. روزہ سفارش کرے گا, اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا. قرآن اللہ سے کہے گا مجھے دنیا کے اندر یہ پڑھتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر بھی ٹھنڈک, آرام, چین, سکون والی جنت کی خوشبو, جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکیاں کھول دیجیے. تو میرے عزیز طلباء کرام, ہم جب یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تو ہمارا مقصد عین یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور میں پڑھوں. میرا مقصد پڑھنے کے لیے تو میں پڑھنے والا بنوں. اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے. اور یہ بات بڑے علامہ نے بھی کہتے ہیں, نماز پڑھنے سے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ کی تعریفات ہوتے ہیں اس کے اندر. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ کا ورد جب یوز رہا, الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہو رہی, سمع اللہ لمن حمدہ اللہ کی تعریف ہو رہی, اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہو رہی, اللہ سب سے بڑے. التحیات للہ والصلوات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجا جا رہا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجا جا رہا, درود بھیجا جا رہا, سلام پیش کیا جا رہا. تو وہاں پر ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں.
جب ہم اللہ کی مقدس کتاب، جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام اللہ کی تلاوت کریں گے تو اللہ ہم سے گفتگو کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ قرآن ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ مومن کی پہچان قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہم قرآن کو فارمیلٹی کے لیے یوز نہیں کرنا ہے، قرآن کو رسمی رواج کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کو میری صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے۔ ہمیں سحری ایک بچہ سحری کرنے کے ٹائم پہ، سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے جتنا وقت ہوتا ہے سارے طلبہ قرآن لے کے بیٹھ جانے کا اہتمام کریں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد ہر طالب علم جس کو ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت آتی، تلاوت کرتے، تو وہ طالب علم سے ادب گزارش ہے کہ وہ ایک پارہ پڑھے بغیر اپنی جگہ سے نہ اٹھے، کم از کم ایک پارہ پڑھے۔ ایک پارہ آپ کے لیے میکسیمم ہاف این آور، ایک حافظ قرآن کے لیے 15 منٹ 14 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ہاف این آور بڑی مشکل سے تھوڑی اور دیر ہوتی 5-10 منٹ۔ لیکن قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو شیطان ہمارا ایک خاص دوست ہمارے ساتھ رہتا ہو، انہیں پڑھنے نہیں دیتا۔ تو جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتے نیند آنے لگتی، سستی کاہلگی آنے لگتی، تو قرآن جب ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، تھام لیں گے، اگر نیند آ رہی تو بھی فوراً جا کے وضو بنائیں گے تو اس وقت شیطان ڈر کے بھاگ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت چاند دکھا گیا اس وقت ہمارے سے جو شیطان جھگڑا ہوا چمٹا ہوا جو ہے اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، دوزخ کیوں دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو جیل قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا۔ وہ جنات جو شریر ہیں، ستانے والے جنات ہیں، اچھے جنات نہیں، گندے جنات، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں جمع کر دی۔ لیکن ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے اس شیطان کو ہمیں اپنے آپ سے دور رکھنا ہے یا اس کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ اگر جو طالب علم اپنے ساتھ اس کو رکھنا چاہے تو وہ شیطان آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو عبادت، تلاوت، روزہ اور ہم کے اچھے کام کے اندر آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور ہم جیسے عام دن غیر رمضان کے اندر گزارتے ویسے ہی رمضان المبارک کو بھی ویسے ہی گزار دی۔ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ساری دنیا کے کاموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بتایا گیا کہ ایک نفل کام ایک فرض کے برابر ہے اور ایک فرض عمل 70 فرضوں کے برابر کا ثواب دیا جا رہا۔ تو ہم میں سے بہت سارے طلبہ ہیں، خاص کر ہائی اسکول کے طلبہ سحری میں جلدی اٹھے، تمام بچوں کی ہیلپ کریں، خدمت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ان کی ہیلپ کریں، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام یا ان کے بیٹھنے کا انتظام۔ وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تو بھائی کھانا کھائیے بول کے بولیے۔ اگر سحری صحیح نہیں کی تو چکر، نیند، کمزوری آتی، تو سحری ہم اچھی کرنے کی کوشش کریں، ہم فکر کریں۔ بڑے طلبہ خاص کر 9 اسٹینڈرڈ 10 اسٹینڈرڈ 11 12 والے طلبہ، تمام طلبہ کی فکر کریں۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے، ہم جلدی نہیں اٹھیں گے، ہم تاخیر سے اٹھیں گے یا پھر ہم اپنے وقت پر اٹھ کے اپنے کھانے کی ہم فکر کر لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دنیا میں دوسروں کی جینے کے لیے، دوسروں کی کام آنے کے لیے ہم دنیا میں ہیں۔ میرا اپنا کام تو کوئی بھی ہو جائے گا، کیسے بھی ہو جائے گا۔ اصل زندگی لوگوں کے کام آنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دعائیں مانگنا نہیں ہے، دعائیں لینا ہے۔ اگر اس چھوٹے طالب علم، ننھے سے طالب علم کی کھانے کی آپ فکر کرے، اس کو ہمدردی کرے، تھوڑا سا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، اسے تھوڑا سا ہے کھانا نہیں کھایا جا رہا تو تھوڑی سی کوشش کرو پلیز کھانا کھا لو، اگر ہم اسے بتائیں تو وہ طالب علم اگر کھانا کھا لے گا تو اگر وہ دیکھیے دل سے دعائیں نکلیں گے تو وہ دعائیں اللہ کے پاس عرش پہ چلے جائیں اور ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی والا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بڑے طلبہ سے ایک خاص ریکویسٹ ہے کہ جلدی اٹھے اور جلدی کھائے، اگر موقع ملے تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد کھانے کی فکر جلدی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو کھانے کے لیے، کب تک؟ سحرن بجنے تک۔ آپ سحرن بج گیا، اذان شروع ہو گئی، پھر اور ایک اذان ہو رہی، پھر آخر والی اذان ہو رہی، جب تک وقت نہیں ہے سحری کا وقت، تاخیر سے کھانے کا حکم ہے، آرام سے کھانے کا حکم ہے۔ سحرن جب بجنا اذان سے 2-3 منٹ پہلے بجتا،
اذان کے لیے 5 منٹس کا وقت رہتا، اس وقت سحرن بجتا، کرو سحر کا، تو سحر کا جو سحرن بج رہا اس وقت ہمارا لاسٹ اینڈ کر دینا چاہیے. سحرن بجنے کا انتظار، ایگزامپل آج 5:25 5:30 پہ سحرن بج رہا، تو ہم 5:25 پہلے سے 5:25 سے پہلے ہم بھی کھا لینا اور ہمارے ساتھ جتنے طلبا بیٹھے ہوئے پرائمری، ہائی اسکول، کالج، سب بچوں کو کھلا دینا. باہر جیسے بچے خود کی اپنی ریسپانسبلٹی لے لینا، اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کر کے طلبا کو کھلانا. سحرن بجنے سے پہلے سارے طلبا کھا لینا اور سارے طلبا مسجد میں آ جانا. اذان کی آواز جیسے سنی گئی، اذان کی آواز ہوتے ہی فوراً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا. 2 رکعت سنت پڑھ کے فجر کی سنت موقع کو ہرگز نہیں چھوڑنا. جماعت ٹھہر گئی، امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکعت باندھ لیے تو تب نماز فجر کی 2 رکعت کو سنت کو چھوڑ دینا. 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد فوراً 2 رکعت فجر کی سنت موقع ادا کرنا. سنت موقع کو ادا کرنا ضروری ہے. ادا کب؟ وقت کے اندر. اگر ہم وقت کے باہر ادا کریں گے تو وہ قضا ہو جائے گی. تو میرے عزیز طلباء کرام، فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام کریں. پھر جب جماعت کے ٹھہرنے تک سوئیے نہ، ذکر میں مشغول رہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں. پھر فجر کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. پھر اس کے بعد ہم نماز اشراق پڑھ کر اپنے روم میں یا پھر آپ کی اپنی کلاسز کا وقت شروع ہوگا تو اس میں مصروف ہو جائیں. جب اسکول جلدی ختم ہو جائے تو دوپہر میں سونے کا ماحول بنائیں، ٹائرول نہ کریں. آپ کے بستر پہ نہیں سو سکتے کوئی بات نہیں، مسجد میں آ کے اگر مصلی پہ آ کے آرام کریں. ایک فین ڈال لیجیے، سو جائیے، ضروری نہیں ہے وہاں سونا. تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ اس چیز کا خاص اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ تو چیز ہوگی سحر کے لیے. افطار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے حساب سے ہوتا. ظہر کا وقت متعین کر دیا جاتا 1:30 1:15 2 o'clock. عصر کا وقت متعین کر دیا جاتا 5 o'clock 5:15 بول کے. مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کی اعتبار سے ہوتا، غروب آفتاب جیسا ہوتا. سورج جلدی غروب ہو رہا تو جلدی نماز ہو جاتی، سورج اگر دیر سے غروب ہو رہا تو موسم کے اعتبار سے دیر سے نماز ہوتی. اور عشاء کا وقت متعینہ وقت رہتا 8 بجے 8:15 بجے. موسم کے حساب سے لوگ سردیاں آئے تو جلدی کر دیتے، گرمیاں آئے تو وقت کو تھوڑا سا تاخیر کر دیتے. تو اگر ایگزامپل مسجد کے اندر کوئی سی بھی نماز 1:30 بجے 8 بجے تو 8 بجے جماعت تو 8 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی مسجد کے اندر. 8 بجے سے پہلے جماعت نہیں پھرتے، 8 بجے کے بعد جماعت نہیں پھرتے. اگر آپ 8 بجے کے تو 8 بجے آپ کو نماز مسجد میں مل جائے گی، آپ کو پہلی رکعت ملتی. ورنہ اگر میں امام بھی ہوں، میں 8 بجے مسجد کو پہنچ رہا ہوں تو مسجد میں نماز شروع ہو جاتی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائمنگ کو، اوقات کو متعین کر دی. اگر افطار کا ٹائم 6:23 پہ شروع ہو رہا، 6:27 پہ وقت شروع ہو رہا، اگر ہم 25 پہ اگر افطار کر لیں گے، 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوتا. سحرن کا انتظار بساؤ ہوتا، مسجد میں سحرن کی مشین خراب ہو جاتی تو سحرن کا انتظار نہیں ہوا سحرن، لیکن ٹائمنگ آپ کے پاس مینشن کری ہوئی ہے تو وہ ٹائمنگ کے حساب سے 1 منٹ پہلے اگر آپ افطار کر لیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا. جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائمنگ جو متعین ہو گئی، بڑے اللہ والے نے فیصلہ کر دی کہ یہ ٹائمنگ سے افطار کرنا ہے اور یہ ٹائمنگ پہ سحر ختم کرنا ہے، تو وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہمیں فالو کرنا ہے، پروٹوکول کو فالو کرنا ہے. اگر اصول قوانین اللہ کے پاس سے جب آ رہے، اللہ کے اصول اللہ کے احکامات کو ہم ٹھکرا کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی ناکامی کی طرف ہمیں لے جائے گی. تو میرے عزیز طلباء کرام، رمضان المبارک کے اندر سنتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے. سنتوں کے اندر فجر کی سنت، ظہر کی سنت، عصر و مغرب عشاء کی سنتیں، ان سنتوں کو پوری پڑھنے کی کوشش کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے تھے. مسواک کا اہتمام کرتے تھے. مسواک کا اہتمام ہم سب کی زندگی کے اندر لازم اور ضروری. مسواک کا اہتمام کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری. جو طالب علم مسواک کرتا اس کے ان گنت فوائد ہیں.
چند فائدے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرنے سے آدمی کے دانت سفید ہوتے, مسوڑے مضبوط ہوتے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی اور آدمی کا حلق کے نگلنے کا جو نلدا ہے وہ صاف ہو جاتا اور آدمی جب کھانا کھاتا تو میدا اس کا صاف ہوتا مسواک کرنے کی برکت سے. دل کے اندر 3 وال رہتے جہاں سے خون سپلائی ہوتا, تو وہ 3 وال صاف رہتے مسواک کرنے سے. جب ہم مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے دماغی ذہنی صلاحیتوں کو تیز کر دیتے, ہماری یادداشت بہترین بہتری. مسواک کرنے سے ہمارے جسم کے اندرونی جو آرگنز ہے وہ آرگن صحیح فنکشننگ کر دے. اور جب ہم مسواک کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر جتنے بونز ہیں, ہڈیاں ہیں, ان سارے بونز کو مضبوط کر دے. سب سے بڑی بات, جب ہم مسواک کرتے تو ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلتے, گندے بیڈ الفاظ نہیں نکلتے. جیسا روزے کی حالت میں کوئی گندی بات نہیں بولنا ہے, روزے کی حالت میں ورگر لینگویج یوز نہیں کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنے آنکھ, اپنے پیر کے اشاروں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. روزہ میں تو دینا تو اور بری بات ہے. تو میرے عزیز طلباء کرام, ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا اللہ کے پاس مقام ہے. 100 شہیدوں کو شہید کرنے کا ثواب ایک سنت کو جان کر. اب ہم معلوم ہو گیا, تو آپ میں سے جب سنت کو فالو کریں گے, وضو بنانے کے لیے جب مسواک کریں گے, اگر مسواک ہو اچھی بات ہے, اگر مسواک نہ ہو تو نیم کے جھاڑ کی لکڑی کو بھی ہم لے کے مسواک کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تھوڑی سی کسارا پن دیتا لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری اہم بات, مسواک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جب ہم دانت صاف کریں, مسواک ہے بہت اچھی بات ہے, اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے, شہادت کی انگلی سے دانتوں کو صاف کریں. جب تک ہم دانت صاف نہیں کریں گے, اگر ہمارے منہ سے گندی بدبو آئیں گی, ہم مسجد میں آئیں گے تو اس بدبو کی وجہ سے اللہ کے مقرب جو فرشتے رہتے وہ چلے جاتے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی. تو مسواک جیسی سنت کو ہم ہماری اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے. ضروری سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ہمارے اساتذہ کرام بھی اس بارے میں فکر کرتے, کوشش کرتے کہ ہم طلباء, ہمارے اپنے طلباء مسواک جیسی سنت کے اوپر عمل کریں. اور جب ہم مسواک کے ساتھ زندگی گزاریں گے, مسواک کے اوپر عمل کریں گے, تو مسواک کا ہم جب اہتمام کریں گے تو ہم سامنے والے کے لیے جو بھی بات کرتے وہ بات سامنے والے کے اوپر اثر انداز ہوتی, سامنے والے کے دماغ میں, دل کے اوپر بھی اثر کرتی وہ بات. کون سی بات؟ جب ہم مسواک کر کے باوضو رہ کے سامنے والے سے گفتگو کرتے, مخاطب ہوتے, اس سے ہم جب بات کرتے, ہم کلام ہوتے, ہم جب متکلم ہوتے, ہماری بات سامنے والے کے دل کے اوپر, دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتی. ہمارے ایک استاد محترم 6 مہینے سے مسواک یوز کر رہے, ہر فرض نماز کے لیے مسواک یوز کرتے, پوری زندگی کے